السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الیاس علی بن عثمان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع آج کا برننگ ایشو ہے، اور وہ موضوع ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورۃ الکوثر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکے کے جو کفار تھے، مکے کے جو کافر اور مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے اور آپ کے مشن کو اور آپ کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے بڑا زور لگایا کرتے تھے کہ کیسے بھی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ سے ہونے کو کہتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کفار مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ کوششیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی کوشش یہی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ کے اوپر کچرا پھینکا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے طعنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا کرتے تھے۔ اور قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نرینہ اولاد کو اللہ نے زندہ نہیں رکھا۔ نرینہ اولاد کا مطلب ہوتا ہے میل بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرتی فیصلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی میل اولاد کو، کسی بھی میل بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی میل بچے تھے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، بچپن ہی میں وہ لوگ مر گئے۔ صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کی عمر تھوڑی سی بڑی تھی، تقریباً جیسے کہ روایات کے اندر آتا ہے 17 مہینے کے وہ تھے، اور 17 مہینے کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم جو ہے تھوڑا سا بڑے ہوئے تھے، باقی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے سب کا جو ہے تھوڑے دن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ میل بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہے، جڑ کٹے ہیں۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جڑ کٹے۔ جڑ کٹے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل یہ نہیں چلے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہہ کر طعنہ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی میل اولاد زندہ نہیں رہتی ہے تو آپ کے بعد میں آپ کے مشن کو لے کے چلنے والے اور آپ کی تحریک کو لے کے چلنے والے کوئی نہیں ہوں گے، تو آپ کی نسل بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی محنت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دشمن کی ہی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے دشمن کے ارادے ختم ہو جائیں گے، آپ کے ارادے اور آپ کی محنت اور آپ کا مشن ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعنہ دینے والوں کا نام آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا کام آج بھی زندہ ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے اور اسلام کی سرسبزی اور شادابی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کے دشمن کا نام اور اس کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا نام اور کام باقی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی ہے، آپ کا کام بھی باقی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی ہے کہ آپ کا نام اور آپ کا کام ہر زمانے کے اندر موجود رہے گا، چاہے کیچڑ اچھالنے والے کتنا ہی کیچڑ اچھالے اور گستاخی کرنے والے کتنا ہی گستاخی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے نبی کے تعلق سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز کے اندر ہمارے نبی کا ہم پر کیا حق بنتا ہے اور گستاخ رسول جو لوگ ہیں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور ہمارے نبی کے ہم پر کیا کیا حقوق ہے جو ہم کو ادا کرنے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر میں اس پر بات کروں گا۔ اب آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔